السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب دوں میں دل دیاں عطا گرائیاں دوں ویلکم کہنا کہ ماشاءاللہ انتہائی مصروفیت دے باوجود بر وقت انہاں دا آنا ساڑھے واسطے بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ پاک انہاں دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سامعین محترم، میں دعا گو ہوں آج کے اس پروگرام کے میزبان ہمارے بھائی محترم جناب سید وسیم حسین شاہ صاحب اور اس مسجد کے صدر جناب حاجی ملک اقبال صاحب اور آپ دیگر احباب اور ان کے معاونین، اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے۔ توجہ میری طرف کریں، یقیناً میں اتنی توجہ تو حاصل نہیں کر سکوں گا جتنی ہمارے بھائی مجھ سے پہلے آپ کی توجہ لے رہے تھے۔ نہ تو میں کوئی واضح شیریں بیاں ہوں اور نہ مقرر شعلہ بیاں ہوں، سادہ سی کچھ چند ایک گزارشات میرے تو علم میں نہیں تھا کہ میں نے گفتگو بھی کرنی ہے، بس پروگرام کی دعوت ملی تو حاضری کے لیے آپ کے پاس بس آنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تو چند گزارشات بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جب شاہ صاحب نے حکم دیا۔ آج کل جو جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے پوری دنیا میں بالعموم اور فلسطین اور غزہ میں بالخصوص مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، والدین کے سامنے ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، کسی کی ماں کسی کا باپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے، اور گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا پوری دنیا اس کو تماشے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ غیر مسلموں کی بے غیرتی، بے حمیتی تو اپنی جگہ، اقوام متحدہ جو امریکہ کی لونڈی ہے اور ہمیشہ وہ اور اس کی شرارتی کونسل جو اس کی لونڈی کا کردار ادا کرتی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جو انسانوں کے بڑے ہمدرد کہلاتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ اسرائیل کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے ان پر کہ جو امت مسلمہ کے 50 سے زیادہ ممالک اور ان کے حکمران جن کے پاس اس وقت نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ معدنیات اور تیل کے ذخائر کی کمی ہے، نہ اسلحے کی کمی ہے، وہ بھی اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت نہیں دے رہے، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح شاید غزہ اور فلسطین میں صرف مسلمان ہیں اور باقی پوری دنیا میں شاید اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان حالات میں ہماری غیرت، ہمارا ضمیر ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا
ہم کیوں نہیں اپنے آپ سے پوچھتے کہ ہمارا کیا کردار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ان مظلوم بھائیوں کو یاد کر کے ان کے لیے دعا بھی کی ہے یا نہیں؟ یا ہم بھی اپنی منمانیوں کے اندر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر مسلمانوں کو بالکل بھول چکے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک وقت تھا کہ جب یہی یہودی جن کو اللہ نے دنیا میں فضیلت عطا کی تھی اور اللہ نے ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا، فرعون اور اس کی آل ان پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ظلم و ستم سے نجات دی۔ فرعون ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا، یذبحون ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ ان حالات میں یہ بے بسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرعون سے نجات دی، آگے گئے سمندر سے نجات دی، 12 راستے بنا دیے۔ کہنے لگے موسیٰ پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اب کیا کریں؟ عرش کے رب نے کہا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پہ مارو، 12 چشمے عرش کے رب نے جاری کر دیے۔ یہی بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے سورج کی حدت اور شدت محسوس ہوتی ہے، عرش کے رب نے کہا کہ ہم تم پہ بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل تھے، میدان میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اب کیا کریں؟ اللہ نے آسمان سے من اور سلوہ نازل کر دیا، تیار پکا پکایا کھانا ان کے لیے آتا تھا، کتنے ہی اعزازات دیے، کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ قوم یہود ہمیشہ سے انبیاء کے ساتھ بدعہدی بھی کرتی رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انبیاء کو قتل بھی کرتی رہی ہے، انبیاء کو جھٹلاتی بھی رہی ہے، اور اللہ کی آیات کی تکذیب بھی کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کئی انبیاء کو ناحق شہید کیا، اور چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ آپ کے دور میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ میں یہودیوں کے، مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ آپ نے مدینہ تشریف آوری کے ساتھ ہی سب سے پہلے مسلمانوں کا، اوس اور خزرج کا آپس میں ایک معاہدہ کروایا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ کے نام سے۔ یہ معاہدہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے اس میں کچھ شرائط طے کی تھی، فرمایا کہ آج کے بعد مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدینہ میں اچھے انداز میں زندگی بسر کریں گے، ایک دوسرے سے بدعہدی نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ لیکن یہی یہودی، یہی بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی بدر کے اندر کفار کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی احد کے موقع پر کفار کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کبھی یہی یہود غزوہ خندق کے موقع پر پورے عرب کے کفار کو مدینہ حملہ آور ہونے کی دعوت دے کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر اس کو تار تار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بنو قینقاع کا خاتمہ کیا،
پھر غزوہ بنو نذیر ہوا، ان کو مدینہ سے نکالا گیا، کچھ خیبر چلے گئے اور کچھ شام چلے گئے، پھر بنو قریظہ وہاں رہ گیا۔ انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ بڑی بے وفائی کی اور ارادہ بنایا کہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ عرش کے رب نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ آپ آئے ہی تھے ظہر کے وقت، واپس مدینہ میں پہنچے، کفار کے سورہ احزاب پڑھے، غزوہ خندق کے حالات و واقعات اور اسی غزوہ احزاب کی تفصیلات سورہ احزاب کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ ان کے خیمے الٹتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، آندھی چلتی ہے، چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ نے ابھی غسل فرمایا ہی تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، ہتھیار رکھ دیے ہیں، لیکن ہم فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ عرش کے رب کا حکم آیا ہے کہ چلو اب بنو قریظہ کا بھی خاتمہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کوئی بندہ لیٹ نہ ہو، عصر کی نماز جا کر ہم بنو قریظہ میں ادا کریں گے۔ ان کے جا کر محاصرہ کیا جاتا ہے، 15 دن محاصرہ جاری رہا، یا کم و بیش مختلف ایام سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بالآخر یہ مجبور ہو گئے، کہنے لگے ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، جانے دیں، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدعہدی بڑی ہے، اور اتنی بدعہدی کہ انہوں نے تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا تھا، آپ کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایک موقع پہ آپ کسی دیت کے معاملے کے لیے یہودیوں کے قبیلے میں جاتے ہیں، آپ جا کر ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ یہودی کہتے ہیں ہم ابھی دیت کا انتظام کر کے لاتے ہیں، اور پیچھے جا کے مشورہ کرتے ہیں آج موقع بنا ہے کہ اس دیوار کے اوپر سے کوئی بھاری پتھر یا چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرا دیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے یہی پلانک کی۔ ادھر سے جبریل امین نے آ کر آپ کو بتایا کہ آپ کے قتل کے منصوبے یہودیوں نے تیار کیے ہیں، آپ جلدی سے اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں۔ آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ کوئی ایک دفعہ انہوں نے آپ کے خلاف قاتلانہ حملے نہیں کیے، پھر آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے خاتمے کے لیے چلو، محاصرہ ہوا۔ بلاخر مختصر طے یہ ہوا کہ اوس قبیلے کے جو سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے، یہودی کہنے لگے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ سعد بن معاذ کو۔ سعد بن معاذ وہ صحابی تھے کہ جب غزوہ خندق کے دوران ان کے بازو میں آ کے ایک تیر لگا تھا، ان کی ایک وین اور رگ میں شدید زخمی ہوئے۔ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو لایا جائے، گدھے پہ زخمی تھے، بٹھا کر لایا گیا۔ فرمایا سعد یہ یہودی بنو قریظہ کے تیرا فیصلہ چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہے؟ کہنے لگے ہمیں قبول ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، اور جتنے یہودی ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائے۔ جتنے بھی بالغ ہیں 600 یہودیوں کو مدینہ کے بازار میں قتل کر دیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے جہاد۔ ان کے خلاف جہاد کرو گے، ان
کا علاج ہوگا، وگرنہ ان کے سامنے درخواستیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ ان سے درخواست کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ او مذمت تمہارا کام نہیں ہے، مذمت کرنا تو ہمارا کام ہے، جو ہم کچھ نہیں کر سکتے، عوام کا کام ہے۔ تمہارا کام تو ہے کہ مسلمان ملکوں کے جتنے سربراہ ہیں یہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ جو دے سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ ہماری جماعت کے سربراہ پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب، پچھلے جمعے کی بات ہے، ہمارے جو سپاہ سالار ہیں اس وقت ملک کے چیف آف آرمی، انہوں نے ایک اجلاس بلایا تو پروفیسر ساجد میر صاحب نے کہا کہ ہمیں جناب آرمی چیف صاحب ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ مظلوم مسلمان جن کے چند دنوں میں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے، بمباری کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، اور جس ہاسپٹل میں وہ صحت یاب ہونے کے لیے گئے تھے اس کو قبرستان بنا دیا گیا۔ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج جہاد کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد یہ خیبر چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے خیبر جا کر ان کا محاصرہ کیا، اور پھر خیبر سے ان کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے خیبر سے ان کا خاتمہ کیا۔ خیبر سے پڑے ہوئے جوتے آج بھی یہودیوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو پھر ذلیل کیا، ان پہ اپنا غضب نازل کیا۔ ان کی کرتوتوں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً کئی طرح کے ان پر عذاب نازل ہوئے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ جو راستہ رسول اللہ نے ان کے لیے تجویز کیا تھا اسی راستے پر ہم بھی چلیں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ اے ہمارے مالک، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ یا اللہ وہ بے بس ہیں، اللہ تو قوتوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا سرچشمہ تو ہے۔ اللہ تیرے تو کن کے ساتھ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور یہود و نصارہ کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ان یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، جس طرح ان کو خیبر میں تو نے ذلیل کیا تھا، جس طرح تو نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ذلیل و رسوا کیا تھا، یا اللہ ان کو بھی اسی طرح رسوا کر دے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ادھر خیبر جب فتح ہوا، ایک یہودن سی صحیح بخاری میں ہے، زینب نامی یہودن کہنے لگی میں آپ کا کھانے کا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، بڑے رحم دل۔ آپ نے فرمایا شاید اس کی وجہ سے ان کو ہماری قربت ملے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ کھانا پکایا، اس نے پوچھ لیا تھا کہ رسول اللہ گوشت کا کون سا حصہ پسند کرتے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ سب سے زیادہ بکرے وغیرہ کی دستی پسند کرتے تھے، یہ آپ کی پسندیدہ تھی۔ اس نے دستی کے اندر خاص کر کے زیادہ زہر ملا دیا۔ آپ نے جب وہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو زہر کے اثرات کا پتہ چلا، آپ نے فوری نکال دیا، لیکن وہ اثرات باقی تھے۔ صحیح بخاری میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، آپ فرماتے عائشہ وہ خیبر میں مجھے جو زہریلا گوشت کھلایا گیا تھا اس کی وجہ سے میری شاہ رگ آج کٹی جا رہی ہے، آج بھی مجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک اور صحابی کو گوشت اس نے نگل لیا تھا، وہ شہید ہو گئے، اس کے بدلے میں پھر اس یہودن کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ ان کا علاج اس وقت کیا تھا۔ اس کے بعد کا دور بھی دیکھیں کہ جب بھی ان اسرائیلیوں نے جب بھی کوئی خرابی پیدا کی ہے، ان یہودیوں نے ان کا علاج جہاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ غزنوی نے کیا ہو یا کسی اور نے کیا ہو، علاج ان کا جہاد ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دعا کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ تو معمولی سا کام ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں اور یہودیوں کے لیے بد دعا کریں۔ قنوت نازلہ آپ بھی کرتے ہوں گے، ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ کریں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نہ کچھ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے نا۔ یہ بھی کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں،
اس آواز کو بلند کریں جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج چیخنے اور چلانے کا موقع ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آج اور دنیا میں تہذیب اور تمدن کے رکھوالوں اور دنیا میں حقوق انسانی کے علمبرداروں اور بدماشوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ان کے دست و بازو بن کر مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا عرش کے رب کے سامنے سب فیصلے ہو جائیں گے، لیکن آج ہمیں کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو جہاد کر سکتا ہے جہاد کرے، ہم دور ہیں۔ جو مالی مدد کر سکتا ہے مالی مدد کرے، جو ان کی مصنوعات کا پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے وہ بائیکاٹ کرے، دعا کرے، اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو غیرت آ جائے، وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور آج مسلمان جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پریشانیوں اور اللہ ہمیں اس ذلت کی زندگی سے محفوظ کر لے۔ اتنی بڑی تعداد اور اتنے بڑے وسائل کے باوجود کبھی تھوڑے ہوا کرتے تھے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے جتنے غزوات بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہی ہوا کرتی تھی۔ کفار زیادہ ہوتے تھے، یہودی زیادہ ہوتے تھے، اللہ مسلمانوں کو کامیابی دیتے تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے۔ آج ہم اسلام کا اور ایمان کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، معاملات، ہمارا کردار آج مسلمانوں سے زیادہ یہود و ہنود کے ساتھ ملتا ہے۔ آج ہماری تجارت، کاروبار، کچھ بھی دیکھ لیں، شکل و صورت، لباس، چال ڈال مسلمانوں سے زیادہ یہود و نصارہ اور یہود و ہنود کے ساتھ ملتا ہے۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا خالف الیہود والنصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ آج ہمیں ان کی مخالفت کر کے رسول اللہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔